ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے، اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو۔ The law of God versus law of Moses، خداوند کی شریعت مد مقابل جناب موسیٰ کی شریعت۔ آج یہ ٹاپک مختصر سی بات لے کر اس ٹاپک کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ یہ غلط فہمی ہے، غلط سوچ کلیسیا کو دی جا رہی ہے۔ اور اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری مسیحیت میں بالکل سرے سے یہ تعلیم نہیں دی جاتی تھی، بلکہ خداوند کی شریعت کے خلاف پڑھایا جاتا تھا کہ مسیحیوں پر خدا کی شریعت لاگو ہی نہیں ہے۔ لیکن اب خدا کا شکر ہے کہ تھوڑی سی لچک پیدا ہوئی ہے۔ بہت سے خدا کے خادموں نے سوچا، جن کے ضمیر زندہ ہیں، انہوں نے اس بات پر کمر باندھی ہے کہ وہ خدا کی شریعت کو مانتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرنے کے لیے زور دے رہے ہیں۔ لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو اب تعلیم کو انہوں نے گھما پھرا کر دینا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ ویڈیو بنانے کی جو ضرورت پڑی ہے، یہ اسی وجہ سے بنی ہے کہ بہت سے لوگ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں خدا کی شریعت تو مان لینی چاہیے، کیونکہ خدا کی شریعت جو ہے وہ اخلاقی شریعت ہے، لہٰذا 10 احکام ہمیں مان لینے چاہیے اور موسیٰ کی شریعت نہیں ماننی چاہیے۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ تو پھر وہ اس کی دلیلیں دیتے ہیں کہ موسیٰ کی شریعت جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کے لیے ہے اور خدا کی شریعت ہمارے لیے ہے، جو کہ سرے سے ہی بات غلط ہے۔ یہ بات ہی غلط ہے۔ بائبل مقدس میں اس قسم کی بات نہیں ہے، لیکن آیات کریمہ دے دے کر وہ آیات استعمال کی جاتی ہیں جہاں پر موسیٰ کی شریعت یا موسیٰ کی کتاب استعمال ہوئے ہیں جملے اس قسم کے، تو وہاں سے نکال کر لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ موسیٰ کی شریعت ہے اور جو 10 احکام ہیں وہ خدا کی شریعت ہے۔ تو اگر آپ نے شریعت ماننی ہے تو خدا کی شریعت مان لیں، تو موسیٰ کی شریعت ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے۔ یہاں پر میں پہلے وہ آیت پڑھوں گا، آیتیں تو بہت سی ہیں، نمونے کے طور پر ایک آیت پڑھوں گا کہ کس قسم کی آیتیں جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ یشوع کی کتاب اس کا 8واں باب آیت نمبر 30 میں لکھا ہے، تب یشوع نے کوہ ایبال پر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے ایک مذبح بنایا، جیسا خداوند کے بندہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا اور جیسا موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں لکھا ہے۔ تو یہ وہ آیت ہے جو اس قسم کی اور کئی آیتیں پیش کر کے لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ موسیٰ کی شریعت ماننے کی ضرورت نہیں ہے، موسیٰ کی شریعت تو اسرائیل کو دی گئی ہے اور خدا کی شریعت اگر ماننا ہے تو اس کو مان لو۔ لیکن خدا کے کلام کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا کی شریعت کو ہی موسیٰ کی شریعت بھی کہا گیا ہے۔ موسیٰ جو خدا کا نبی تھا، خدا کا میسنجر تھا، وہ اپنے دل سے اپنے گھر سے لکھ کر نہیں لاتا تھا۔ تو بات کرنے کا یہاں جو مقصد ہے، اس ویڈیو کو بنانے کا جو مقصد ہے، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو جناب موسیٰ کی شریعت ہے، اصل میں وہ خدا کی ہی شریعت کو موسیٰ کی شریعت بھی کہا گیا ہے۔ موسیٰ کی شریعت اس لیے کہا گیا ہے
کیونکہ وہ جناب موسیٰ کی معرفت دی گئی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ بیان رکھنا چاہتا ہوں جس بیان میں خود خدا شریعت کو موسیٰ کی شریعت کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کیا لکھا ہے، یشوع پہلا باب، یہ پہلا باب اور اس کی پہلی آیت آپ کے سامنے میں نے کھول دی ہے۔ اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا، اب خدا کہہ رہا ہے میرا بندہ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے، بیابان میں اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، ہتھیوں کا سارا ملک اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی۔ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا، میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا، احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا، اس سے نہ دائیں ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر خدا خود فرما رہا ہے کہ تو اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا۔ تو آج کی جو سوچ چل رہی ہے اس کے مطابق کیا خدا جناب موسیٰ کو اپنی شریعت پر عمل کرنے کے لیے نہیں بلکہ جناب موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کو زور دے رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ موسیٰ کی شریعت یا خدا کی شریعت، شریعت ایک ہی ہے۔ خدا کی شریعت جناب موسیٰ کی معرفت دی گئی، وہ سارے حکم وہ سارے قوانین خدا نے جناب موسیٰ کو دیے اور جناب موسیٰ نے آگے سکھائے۔ اس لیے یہ بات سرے سے ہی یہ تعلیم غلط ہے کہ جی ہمیں خدا کی شریعت مان لینی چاہیے اور موسیٰ کی شریعت کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ بائبل مقدس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ کی شریعت ہی اصل میں خدا کی شریعت ہے۔ دیکھیں ایک حوالہ میں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، گنتی کی کتاب اس کا 15واں باب اور آیت نمبر 14 میں لکھا، اور اگر کوئی پردیسی تمہارے ساتھ بود و باس کرتا ہو یا جو کوئی پشتوں سے تمہارے ساتھ رہتا آیا ہو اور وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی گزراننا چاہے تو جیسا تم کرتے ہو وہ بھی ویسا ہی کرے۔ تو ایسا کہیں یہ قانون نہیں ہے کہ موسیٰ کی شریعت جو ہے وہ اسرائیل کے لیے ہے اور خدا کی شریعت جو ہے وہ غیر اقوام کے لیے ہے، یا جو بھی ماننا چاہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے کہ جیسا تم کرتے ہو ویسا وہ بھی کرے جو تمہارے ساتھ بود و باس کرتا ہو رہتا ہو۔ آگے لکھا ہے مجمع کے لیے یعنی
تمہارے لیے اور اس پردیسی کے لیے جو تم میں رہتا ہو، نسل در نسل سدا ایک ہی آئین رہے گا۔ خداوند کے آگے پردیسی بھی ویسے ہی ہوں جیسے تم ہو۔ آیت نمبر 16 میں لکھا ہے، تمہارے لیے اور پردیسیوں کے لیے جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں ایک ہی شرع اور ایک ہی قانون ہو۔ تو خداوند نے تو یہاں پر ایک ہی شرع کا ذکر کیا ہے، دو شریعتوں کا ذکر نہیں کیا کہ میری شریعت اور ہے اور موسیٰ کی شریعت اور ہے۔ تو یہ بنائی گئی تعلیم ہے، یہ غلط تعلیم ہے، اس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند کی شریعت، موسیٰ کی شریعت ایک ہی شریعت ہے۔ خداوند دینے والا ہے اور جناب موسیٰ کی معرفت دینے والا ہے۔ جناب موسیٰ کی معرفت لوگوں کو شریعت دی گئی، دیسی اور پردیسی، اسرائیلی اور یونانی دونوں کے لیے شرع ایک ہی ہے، قانون ایک ہی ہے، کوئی الگ الگ کوئی فرق نہیں رکھا گیا۔ دیکھیں جناب موسیٰ کیا فرماتے ہیں، استثناء کی کتاب میں سے میں حوالہ آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ استثناء 4 باب آیت نمبر 13 میں لکھا ہے، اس وقت خداوند نے مجھے حکم دیا کہ تم کو یہ آئین اور احکام سکھاؤں تاکہ تم اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے جا رہے ہو ان پر عمل کرو۔ تو یہ آیت صاف طور پر ثابت کرتی ہے کہ جناب موسیٰ کو خداوند حکم دیتے تھے اور وہ حکم جناب موسیٰ بنی اسرائیل قوم کو سکھاتے تھے۔ اس لیے ثابت یہ ہوا کہ کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ جو سوچ ہے کہ خداوند کی شریعت مد مقابل موسیٰ کی شریعت، the law of God versus law of Moses، یہ سرے سے ہی غلط ہے اور اس تعلیم پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اخلاقی شریعت کو مانتے ہیں تو اخلاقی شریعت بائبل مقدس میں یہ اصطلاحات ہے ہی نہیں، یہ اصطلاح خود بنائی گئی ہے۔ اور پھر میں کہوں گا کہ ایسا کون سا اخلاق ہے، اتنا بڑا اخلاق ہے کہ یہ خدا کی شریعت کے خلاف کر دیا گیا ہے لوگوں کو۔ یہ سب سے بڑی غیر اخلاقی بات ہے، اس سے کوئی اخلاقی بات ظاہر نہیں ہوتی۔ خدا کی شریعت سب کے لیے یکساں ہے، دیسی اور پردیسی سب کے لیے خدا کی شریعت ایک ہی ہے۔ اس لیے خداوند ہمیں اپنی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، وہ شریعت جو خدا نے خود دی اور جناب موسیٰ کی معرفت دی۔ اس شریعت پر عمل کریں اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ آمین۔